بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ ایک تو اب سے کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا اعلامیہ آیا ہے کہ جناب جو ٹیکس کلیکشن ہے، ٹیکس ریونیو ہے، وہ اس مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ ہیں اس میں 100 ارب روپیہ زیادہ ہوا ہے، پچھلے مالی سال سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔ ایک اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس بات کی بڑی تعریف کی ہے کہ ان کا پچھلے مہینے کی نسبت مارچ کے ہی پچھلے سال میں مارچ ہے اس کی نسبت 10% اضافہ ہوا ہے۔ بہرحال اس پہ بات کریں گے۔ اب 2-3 موضوعات میں ہم نے آج بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیوں یہ لگ رہا ہے، بلکہ بڑا یقین ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ باہر جانے کی تیاری میں، ان کی پوری پلاننگ ہے، وہ پوری اس وقت گیم کر رہے ہیں، سفارتکاری کر رہے ہیں کہ بس تاکہ میں بھی کسی طریقے سے باہر چلے جاؤں۔ تو اور مریم نواز شریف صاحبہ ظاہر سے انکاری ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ حکومت کو یہ شک کیوں ہے؟ اور کیا واقعی پی ایم ایل نون کا ایسا کوئی ارادہ ہے؟ اپوزیشن میں ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، بڑے صاف اور واضح الفاظ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے، جو کہ خود یہ کہہ رہی تھی کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بہت چھوٹا ہے بھائی، اور اگر پیپلز پارٹی کو اتنا ہی شوق تھا اپنا بندہ بنوانے کا تو نواز شریف کو اپنی مجبوری بتا دیتے، ہم بنوا دیتے گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر۔ لیکن آج نون لیگ نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانیں گے انہیں۔ وہی گیلانی صاحب جن کی فتح پر کل شاد تھی مسلم لیگ نون، شادیانہ بجائے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہم نہیں مانیں گے۔ اور پیپلز پارٹی نے اس کا جواب دیا ہے۔ نوید قمر صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ سینٹ میں گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانیں گے تو ہم قومی اسمبلی میں شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو حکومت گرانے چلے تھے، یہ سارے کا سارا کیا معاملہ ہو گیا؟ تیسری بات، بھارت کے ساتھ تجارت کا راستہ کھل رہا ہے، چینی درآمد ہوگی، کپاس بھی درآمد ہوگی، جو کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اچھا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے ایک کچھ ریالٹی تو اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے، لیکن کو ایگزسٹنس بہت ضروری ہے۔ لیکن اس حوالے سے حکومت کی ظاہر ہے اپنی ایک بڑی خاص رائے رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات کیا ہیں، ذرا ان پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ذرا میں اگر مہمانوں کا تعارف کرا سکتا ہوں سب سے پہلے، تاکہ ہمارے ساتھ سینیٹرز آج کل بہت زیادہ زیر بحث ہیں، تو سینیٹرز میں پاکستان تحریک انصاف سے جناب ولید اقبال صاحب ساتھ تشریف فرمائے۔ بہت شکریہ ولید اقبال صاحب۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے عظمہ بخاری صاحب ہیں، جو کہ آف کورس اسپوکس پرسن بھی ہے پی ایم این پنجاب کی۔ پوچھیں گے کیوں نون کو لگتا ہے کہ مریم بی بی جانا چاہ رہی ہیں، پی ٹی آئی کو لگتا ہے، اور کیا معاملہ کیا ہے۔ اور پیپلز پارٹی سے ایم این اے ہیں، آف کورس نیڈس انٹروڈکشن، نفیسہ شاہ صاحبہ، جن سے بھی جانیں گے کہ کیا ہو گیا پی ڈی ایم کو۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم گیلانی صاحب کو نہیں مانیں گے، آپ کہہ رہے ہیں پھر شہباز شریف کو نہیں مانیں گے کیا؟ لیکن سب تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ حماد اظہر صاحب نے آج کہا ہے بھارت سے چینی امپورٹ کریں گے، بھارت سے چینی امپورٹ کریں گے، کن الفاظ میں اس کا اعلان کیا، ذرا دیکھیے۔ انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے۔ ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک۔ کبھی کبھی سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو، اور بڑے فیصلے کیے بغیر حکومتیں اور قومیں آگے جاتی بھی نہیں۔ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، بڑے فیصلے کیے بغیر حکومت آگے نہیں جاتی، جو کہ میں تو اس بات سے ایگری کرتا ہوں۔ لیکن ایک بڑی خاص پوزیشن رہی ہے اس گورنمنٹ کی، اور وہ کئی حوالوں سے سابق گورنمنٹ کو باقاعدہ انڈین گورنمنٹ کا ایجنٹ قرار دیتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہتے رہے ہیں کہ جناب ان کی انڈیا سے سیٹنگ ہے، اور ملک میں جو دھماکے ہوتے ہیں یہ بھی انڈیا سے سیٹنگ کے ذریعے کرواتے ہیں پاکستان میں۔ اب ولید اقبال صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ان سارے بیانات کے تناظر میں سوچ رہا تھا کہ اگر سب کچھ ویسا ہی ہوتا، یہی فیصلہ کیا ہوتا، لیکن گورنمنٹ آپ کی نہیں ہوتی، تو آئی ایم شور کہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ یار اس مودی نے وہ کر دیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا، یعنی کہ کشمیر کی وہ اینیکسیشن سارا کچھ کر دیا، اور آپ چینی کے لیے مرے جا رہے ہیں، یار آپ کپاس کے لیے مرے جا رہے ہیں، آپ نے سودا کر دیا پاکستان کا۔ نواز شریف شرم کرو، آصف زرداری شرم کرو۔ اور میں نے دکھایا بیان، آج آپ کہہ رہے ہیں ملک کے لیے تو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کیا کریں اب؟ ٹھیک ہے ولید صاحب؟ جی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو ملک کے مفاد میں یا ملک کے مفاد کے برعکس ہے۔ یہ ماضی میں کون سا ایسا فیصلہ ہوا جو ملک کے مفاد کے اس برعکس بات پہ غور کریں، بھارت کے ساتھ؟ آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ 23 مارچ کے حوالے سے سب سے پہلے نریندر مودی نے ہی ہاتھ بڑھایا کہ نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یہ ایک تو ایک بہت بڑی بی جے پی کی گورنمنٹ کے لیے تو ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ جی پاکستان کو تسلیم کر لیں۔ یہ اس نے اب، حالانکہ شروع میں ہی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جی آپ 1 قدم بڑھائیں، ہم 2 قدم بڑھائیں گے۔ تو اور ابھی کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ جب تک 5 اگست کے اقدام کے حوالے سے کچھ نہیں ہوتا کشمیر کے ساتھ جو کیا ہے، ہم تب تک نہیں بات کر سکتے بھارت سے۔ نہیں، بات تو اس طرح سے کوئی نہیں ہو رہی، لیکن بات سے آگے بڑھ کے تجارت ہو رہی ہے اب تو۔ جہاں بھی دیکھیں ترتیب میں کوئی چیز پہلے ہو یا بعد میں ہو، اصل بات یہ ہے
کہ سب انڈرسٹوڈ ہے یہ اور اسی چیز کے اسی رخ میں جا رہے ہیں. اچھا. کہ اور تمام جو ابھی بھی خط و کتابت ہوئی ہے اور یہ 1-2 دن میں ہی پچھلے 1 ہفتے میں سمجھ لیں. جی جی. اور اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ جہاں میں موجود تھا پہلے دن بھی جب افتتاح ہوا اور پرائم منسٹر نے اپنی تقریر کی اور اس کے بعد اگلے دن جب چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تو اس بات کا تذکرہ اسی پیرائے میں ہوا کہ اگر کوئی مسائل کا حل ہونا ہے تو ایک تو مسائل کا حل ضروری ہے. اگر اس خطے میں امن اور اس خطے میں توازن اور اس خطے میں خوشحالی چاہیے اور اس میں سب سے بڑا معاملہ سب سے اہم معاملہ کشمیر ہی کا معاملہ ہے. جب تک اس پہ حل نہیں ہوگا یہ ایک دن کوئی تجارت ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ کوئی دیر پا چیز نہیں ہے, یہ تو عارضی سی چیز ہے. لیکن اگر مستقل کوئی اس میں آنا ہے کسی قسم کا خطے میں امن خطے میں توازن خطے میں خوشحالی تو اس کے لیے یہ ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ میں بیفور آئی گو ٹو عظمہ بخاری صاحبہ مجھے خالی ایک جملہ بتا دیجئے آخری خط بھی وہی ہے. لیکن ولی صاحب اس روایت کو ختم نہیں ہو جانا چاہیے تھا پہلے یا اب تو ہو جائے کہ یہ اپنے یعنی میں عمران خان صاحب سے 100 اختلاف ہو سکتا ہے مجھے ان کی نیت پہ 1% بھی شک نہیں ہے کم از کم حب الوطنی کے حوالے سے. یہ اتنی آسانی سے جلسے میں کھڑے رہے کہ تم یار ہو تم غدار ہو تم میر جعفر ہو تم میر صادق ہو تم دھماکے کراتے ہو مودی کو بلوا کے تم بارڈر میں فوجی مرواتے ہو مودی سے. یہ ختم نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ پھر یہ نیچے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے پھر لوگ سڑک پہ ایک دوسرے کو غداری کے فتوے لگاتے ہیں اور محب وطن نہ ہونے کے. یہ سوال مجھ سے جی سر کیونکہ آپ نے الزامات لگائے نا اس لیے آپ سے آپ کی لیڈر نہیں. دیکھیں جو مودی گورنمنٹ جب تھی اور نریندر مودی کی گورنمنٹ جب شروع ہوئی اور وہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کے 1 سال بعد آئی اور جس طرح کے حالات اس وقت تھے اور جس طرح کے حالات اب ہیں ان میں بہت واضح جو ہے وہ فرق ہے. اور یہ آپ اس پہ بھی غور کیجئے کہ جو ایک پاکستان کے سابق ہائی کمشنر یا سفیر ہندوستان عبد الباسط جو انہوں نے انکشافات کیے اور انہوں نے جن باتوں کی نشاندہی کی کہ میاں نواز شریف کی پالیسی کا جو سارا اس کا ایک اس کے پیچھے جو تمام ایک فورس تھا وہ ان کے اپنے ذاتی مفادات یا اپنے کوئی تجارتی ان کے ذاتی دیکھیں یہ فرق ہے نا کاروبار میں اور تجارت میں. ٹھیک ہے پوائنٹ آ گیا تجارتی مفادات ہو صحیح. کاروباری لیکن یہ ضرور ہے ٹھیک ہے ولی صاحب یہ ضرور ہے کہ میں منتظر ہوں اس بات کا کہ اب تو آپ کی گورنمنٹ ہے پھر میں سوال عظمت صاحبہ کی طرف لے کے جاتا ہوں. اب آپ کی گورنمنٹ ہے ظاہر ہے ساری معلومات تک آپ کو رسائی ہے تو اب تو آپ کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے 3 سال ہو گئے کہ بتانا چاہیے کہ یار دیکھو نواز شریف کا ایک کاروبار یہ تھا ایک یہ تھا اور ایک یہ تھا انڈیا میں اور اس فیکٹری میں اتنے بھارتی کام کرتے ہیں اور اس فیکٹری میں اتنے کلبھوشن کا یہ بتانا چاہیے تاکہ ہم بھی ایکسپوز کریں. لیکن عظمہ بخاری صاحبہ اس کا ایک اینگل لیکن دیکھنے کا یہ بھی ہے نا کہ ان معاملات میں ایسی کوئی ہٹ دھرمی نہیں ہے ریاست کی بھی لیکن اس ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے. جب یہ ساتھ لے کر چلیں تو آپ کو ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ لوگوں کا ایشو یہ تھا کہ بس اپنے نہیں سارے کام کرنے کی کوشش کرتے تھے اس لیے پھٹا پڑ جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی صاحب. مجھے تو آج بالکل صحیح تصویر لگی حکومت پاکستان کی اس ساری سٹیٹمنٹ کی جو ولید اقبال صاحب نے ابھی کہی. مطلب کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ترتیب کوئی بھی ہو سکتی ہے سفارتی معاملات میں ترتیب کوئی بھی نہیں ہوتی ہے. ترتیب کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ اس ترتیب سے چلتی ہے. سب سے پہلے جا کر تجارت نہیں ہو جاتی. آپ کو پہلے حالات نارملائز کرنے پڑتے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا. یہی میں پوچھنے والی تھی کہ اب تو آپ 3 سال سے حکومت میں ہیں نا. جب ہم کہتے تھے کہ ہمیں اسی خطے میں رہنا ہے تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ حالات کو نارمل کرنا چاہیے لیکن اس وقت ہم مودی کے یار ہوتے تھے. اور اب جب کشمیر واقعی آپ کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں ولید صاحب کہ زمین آسمان کا فرق ہے حالات میں. اس وقت جب نواز شریف صاحب کو حکومت ملی تھی اور آج جب عمران خان صاحب کو حکومت ملی تو 5 اگست ہو چکا ہے جب کشمیر جو ہے وہ چھن چکا ہے. اور ہماری کشمیر پالیسی جو ہے عمران خان صاحب نے کشمیریوں ابھی تک ان کے کرفیو نہیں ہٹ سکا کشمیریوں کے اوپر سے اور ہم تجارت کرنے چلے ہیں ان کے ساتھ. اور ہمیں جو ہے وہ 2015-16 میں جو انڈیا ہے اس نے ہم سے چینی لی تھی. آج ہم نے مطالعہ پاکستان میں بھلے وقتوں میں پڑھا کرتے تھے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور آج یہ حالت ہے کہ آپ ان سے جو ہے مرے جا رہے ہیں. اتنا ہی کرنا تھا تو کورونا ویکسین ہی لے لو بھائی ان سے. اگر واقعی بہت آپ کو جو ہے وہ عوام کا خیال آ رہا ہے بہت ہی آپ کو بوریا وہاں 750 روپے کی روسی ویکسین مل رہی ہے جو آپ نے 9000 روپے میں یہاں ہمیں دلوا کے دینی ہے. تو یہ آپ لوگ جو رائے آپ کے خیال میں ان لوگوں نے تو غلط کیا نا. تو آپ لوگ اب ویسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے ان کو بھی سرٹیفکیٹس تو نہیں دیں گے نا.
آپ اس معاملے میں حکومت کا ساتھ دیں گے نا کہ یار یہ ریاست کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہم فتوی بازی نہیں کرتے, چلیں ریاست آگے بڑھے, ملک آگے بڑھے. آپ لوگ تو ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے نا. دیکھیے اگر انہوں نے غلط کیا, نہیں کہا نا, ہم نے ابھی تک نہیں کہا, ہم نے نہیں کہا کہ اسی مودی کو جس کو فاشسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے اور بڑھ کے مار رہے تھے, ہماری کشمیر پالیسی کیا ہوئی مجھے بتائیے. 5 اگست سے آج تک یہ 1.5 سال 2 سال ہونے کو آئے ہیں. ہم سوائے اس کے کہ آپ دھوپ سیک لیں اور سوائے اس کے کہ آپ نے کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھ لیا ہے, اس کے علاوہ ہماری کشمیر پالیسی کیا ہے؟ ہم ایک ریزولوشن تک موو نہیں کرا سکے. یو این کے اندر ہمارے پاس اتنے 16 ممبرز نہیں تھے کہ کشمیر کے اوپر ہم جو ہے ایک ریزولوشن موو کر سکتے. اور یہ حکومت جو ہے یہ ڈائریکٹلی ہمیں وہاں سے جو ہے وہ چینی کھلانا چاہتی ہے اور وہاں سے کاٹن لے کے دینا چاہتی ہے. افسوس کی بات ہے, مجھے تو چھوڑیے, مطلب میں تو پہلے بھی پاکستان کے اندر پاکستان کے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اچھے دیکھنا چاہتی ہوں, لیکن جو عمران خان صاحب نے بویا ہے اب وہ ان کو کاٹنے کی باری آئی ہے. میری خواہش ہے کہ ان معاملات پہ باقاعدہ پارلیمنٹ میں کنسنسس ہو. نہیں جا رہے جہاں عمران خان, ایک منٹ, جہاں عمران خان جایا کرتے تھے, اور لائیے نا, وہ لا کے دیجئے. وہ جو الزامات آپ لگاتے تھے برطانوی پتہ نہیں کتنی بھارتی وہاں پہ ہماری ملیں ہیں اور ہماری جو ہے ملوں میں بھارتی کام کرتے ہیں, لائیے نا نکال کے. بتائیں گے انشاءاللہ. بتائیے, اس کا مطلب ہے آپ صرف جھوٹ بولتے تھے, تب بھی جھوٹ بولتے تھے, آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اور آپ کا جھوٹ جو ہے اب شیخ چلی نہیں مشہور ہوگا, اب عمران خان پڑھایا جائے گا تمام جو ہے وہ کتابوں کے اندر شیخ چلی کی جگہ پر کہ جو باتیں جو ہیں وہ بڑی بڑی کرتا تھا. کہ پولیٹکس اپنی جگہ چلتی رہے, کہ آپ انڈیا کے سامنے چینی لینے کے لیے اور کاٹن لینے کے لیے آپ جو ہے وہ لیٹ گئے. فائنلی آئی ہوپ کہ ان معاملات پہ کنسنسس ہو جائے, اللہ کرے. میں اس امید سے آگے بڑھتا ہوں کہ کم از کم ایک ایسی ریت بنے اس ملک میں کہ ان معاملات پہ کنسنسس ہو جائے, ان معاملات پہ پولیٹکس, فتوی بازی, الزام تراشی, یہ سب نہ آگے بڑھے. اللہ کرے. بادامی صاحب عمران خان معافی مانگ لے, اپنے پرانے رویے کی معافی مانگ لے, اور کہے میں جھوٹ بولتا رہا, میں غلط کرتا رہا, میں سیاست کرتا رہا. آپ کے پرانے بیانات یاد بڑا مست. چلو لیٹس سی ٹھیک ہے, اس پہ کیا ہوتا ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ, اب آج یہ اب سے کچھ دیر پہلے کا, پہلے تو آپ دیکھیے شاہد حقان عباسی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا اب سے کچھ دیر پہلے کہ بھائی نہیں مانتے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر, نہیں مانتے. دیکھا بھی حامد میر صاحب کے پروگرام میں یوسف گیلانی صاحب جو حکومتی ارکان کی ووٹ لے کر لیڈر اپوزیشن بنے ہیں, ہم ان کو قبول نہیں کر سکتے. حکومتی ارکان کے لوگوں کے ووٹ لے کے بنے, ہم قبول نہیں. اگر وہ سارٹ ہے نا, کل بھی وہ کہہ رہے تھے کہ باپ کے امیدوار ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, یہ کل کہا شاہد حقان عباسی صاحب نے. اچھا, اب ایک بات اور بڑی سمپل ہے نفیسہ شاہ صاحب, پھر آپ رسپونڈ کیجیے گا. اب اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نفیسہ صاحبہ کہ ہمارے پاس جینون یہ باپ کے جو لوگ ہیں یہ وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیل رہے, یہ ایکچولی اپوزیشن میں آ گئے ہیں, یہ دل سے آ گئے اپوزیشن میں, پھر تو مسئلہ حل ہے نا. پھر تو انہوں نے پوری میتھس بتا دی. کل عدم اعتماد لائیں, آپ پنجاب میں عدم اعتماد لانے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہے ہیں, یہاں تو نمبر پورا ہے ٹیبل پہ. کل عدم اعتماد لائیں, اڑائیں سندرانی صاحب کو, گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنائیں, جس کے لیے اتنی جدوجہد کی تھی. مسئلہ کیا ہے نفیسہ صاحب؟ دیکھیں, اس وقت ولید اقبال صاحب بہت خوش ہو رہے ہوں گے, ہاں بالکل, اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں بہت سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. کر رہے ہیں. اتنے سارے ایشوز ہیں, آپ بجلی کا ایشو دیکھ لیں اس ملک میں, مہنگائی کا ایشو دیکھ لیں, ابھی یہ سفارت کاری کا یہ جو انڈیا سے ٹریڈ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان ایگریکلچرل پروڈکٹس کو ہمارے فارمرز فاقہ کشی کر رہے ہیں, اور یہ یان امپورٹ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ شوگر امپورٹ کرنے جا رہے ہیں, یہ اپنے فارمرز کو ریٹس نہیں دینا چاہ رہے یہ, لیکن پڑوسی ملک کے فارمرز کو یہ ریٹس دینا چاہ رہے ہیں. یہ حال ہے اس حکومت کے, اور انسٹیٹ کہ ہم مل کر اس حکومت کو آڑے ہاتھوں لیں, ہم آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایجنڈا جو پی ایم ایل این کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں, اس بات پر بحث ہو سکتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے بیسٹ طریقہ کار کیا یا نہیں کیا, اس پہ بحث ہو سکتا ہے. ایک بات کو دیکھیں, صرف ایک جملہ سن لیں, دیکھیں کہ کیا وجہ تھی کہ ہمیں میرا ایک جملہ سن لیں سے پھر آپ کمپلیٹ کیجئے گا. ہمارے نیچرل ووٹس جو ہوتے وہ پی ایم ایل این کے ووٹس ہوتے. کیا وجہ ہے کہ ہم نے پی ایم ایل این نے کیوں دروازے بند کیے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں نفیسہ صاحب, گزارش سن لیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ ایک طریقے سے پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے آپس میں جھگڑا کر کے, ٹھیک ہے. اچھا, نون لیگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے, یہ تو ہو گئے دونوں کے الزامات. اب آ جاتے ہیں اگلا منظرنامہ. اگلا منظرنامہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کس جماعت سے زیادہ خوش ہے, کس جماعت کے لیے پی ٹی آئی کا رویہ ہلکا ہو گیا ہے, چاہے ٹاک شو زیادہ. وہ جماعت ہرگز بھی نون لیگ نہیں ہے, وہ جماعت انٹرسٹنگلی پیپلز پارٹی ہے. ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ نون آپ سے ناراض ہے, پی ٹی آئی آپ سے خوش ہے؟ ہرگز بات نہیں ہے, ہر ٹاک شو کا یہ منظرنامہ ہے. پی ٹی آئی خوش اس بات وہ کہہ رہے ہیں زرداری نے صحیح سیاست کی, صحیح ان کو مزہ چکھایا, یہ کیا, وہ سب پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں.
نہیں دیکھیں اس کی میں بادامی صاحب سیریسلی اسپیکنگ آپ تحقیق کریں کہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے باقی جو فیلڈ تھا اس کو رجوع کیا اور پی ایم ایل این کو کیوں نہیں رجوع کیا. ہمارے نیچرل ایلائز تو وہ ہیں, ان سے ہمیں ووٹ لینے چاہیے تھے, لیکن وہاں جب دروازے بند ہو جاتے ہیں, جب آپ کو منع کیا جاتا ہے, تو پھر جب ایک جماعت سگنیچرز کلیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر ہر کسی کو رائٹ ہے کہ کوشش کرے کہ کہاں سے ہمیں ممبرز مل رہے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ کی سائڈ سے کیوں نہ مل جائے. تو پھر تو نظریہ وزریہ تو پھر فارغ ہو گیا نا. یہ ڈیبیٹبل ہے کہ گورنمنٹ کی سائیڈ ہے یا نہیں ہے. میں کل حکومت میں تھا, کل میں نے سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا تھا, آج میں کہوں کہ میں اپوزیشن میں آ رہا ہوں. آج میں یعنی یہ بتائیں مجھے, یہ لطیفہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کل سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا کہ آپ چیئرمین سینٹ بنو, انہوں نے اگلے دن گیلانی صاحب کو ووٹ دیا کہ آپ اپوزیشن لیڈر بنو سینٹ میں. یہ مذاق نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں, لیکن میری لارجر آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم آپس میں کیوں نہیں بات چیت کرتے. چلو بھائی ازما صاحبہ بتائیں گے, ہم آپس میں کیوں نہیں بات چیت کرتے. بتا دیں ہم نے اس وقت کیوں نہیں بات چیت کی جب لیڈر آف دا اپوزیشن کے معاملے پر ایک اور ویو پوائنٹ پیپلز پارٹی کا آیا, اور وہ یہ ویو پوائنٹ تھا کہ بھئی اگر لارجسٹ پارٹی جو ہے اپوزیشن کی نون ہے لوور ہاؤس میں نمبرز کے مطابق, تو اس کو وہ رائٹ ہے اسی بننے کا اپوزیشن لیڈر. ازما صاحبہ یہ بتا دیں. اور دیکھیں اس میں ایک اور بات بھی ازما صاحبہ, پیپلز پارٹی ہے سینٹ میں, اور ازما صاحبہ ہم کیوں نہیں ہم بن سکتے. ازما صاحبہ اس پر آپ اگر یہ کہیں گی, میں اس کا جواب لیتا ہوں. جمہوریت شمولیت کا نام ہے, انکلوژن کا نام ہے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہوگی کہ اپوزیشن میں دونوں ہاؤسز میں جو ہے وہ پی ایم ایل این آ جاتی ہے. پوائنٹ ہے. اچھا میں اس کا جواب دے لوں. ٹھیک ہے, میں اس کا جواب. ازما صاحبہ ایک تو یہ کہ نفیسہ صاحبہ جیسا آپ نے کہا ویسے ہو رہا ہے, ولید اقبال صاحب از ہیونگ اے گڈ ٹائم, ہی از اسمائلنگ, مزہ آ رہا ہے ہم لوگوں کو. ازما صاحبہ اگر آپ اس کا جواب یہ دیتی ہیں کہ پہلے سے طے ہو چکا تھا کہ نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر ہوگا, تو کل راجہ پرویز صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے. انہوں نے کہا بھائی میٹنگ ہوئی تھی شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ, جس پہ پہلے میں نے یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ اس پر ابھی فائنلائز نہ کریں کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا. پھر میں کچھ طے کر کے اٹھا, اور آتے ہی میں نے پھر فون کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہ یہ ہماری طرف سے طے نہیں ہے. تو کہنا طے نہیں, یہ کہنا غلط ہے کہ ہم پہلے سے مان گئے تھے اور پھر ہم اپنے گئے سے پیچھے ہٹ گئے کہ اپوزیشن لیڈر نون کا ہوگا. دیکھیے بادامی صاحب, بہت ساری باتیں ہیں جس کا جواب دیا جا سکتا ہے. یعنی کمال ہے کہ باپ کے جو ہے وہ ووٹوں سے اپوزیشن لیڈر آپ راتوں جب ہمارے گھر پہ آپ ناشتہ کر رہے ہوں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ, اور وہاں پر جو ہے وہ آپ اپوزیشن لیڈر بنا رہے ہوں, اور یوسف زئی گیلانی کو پتہ بھی نہ ہو کہ ان کو اپوزیشن لیڈر کون بنا رہا ہے, اور وہ ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور واقعی ہم ہی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم استعفے جو ہے وہ نہیں دے کر جو ہے وہ اس حکومت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, تو واقعی یہ ہم ہی کر رہے ہوں گے. دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں جس کا بہت تلخ جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن 4 اپریل تک چونکہ پیپلز پارٹی نے ٹائم مانگا ہوا ہے اپنا جواب دینے کے لیے, سو اب کچھ دن رہ گئے ہیں, میرا خیال ہے جواب کا انتظار کر لینا چاہیے. جہاں تک سینٹ کی بات ہے, یہاں پر نفیسہ صاحبہ 2 چیزوں کو مکس کر رہی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے, اور وہاں پر کوئی 5-7 ووٹوں کا فرق نہیں ہے, وہاں پر لمبا چوڑا فرق ہے قومی اسمبلی میں, اور وہ پی ڈی ایم کے بننے سے پہلے کی بات ہے. 1 منٹ, پی ڈی ایم کے بننے سے پہلے کی بات ہے. یہاں پر سینٹ میں بھی ابھی آپ نے مصطفیٰ کھوکھر صاحب جو ہیں ان کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا, آپ نے وہ ووٹ نہیں کیا, جس پہ انہوں نے خود ریلائز کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں باپ سے وہ نہیں لینا چاہیے تھا. اور یہی جو ہے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اگر واقعی اتنا ہی امپورٹنٹ تھا, راجہ پرویز صاحب نے ایک میٹنگ کے اندر کیا کہا تھا, وہ پریس کانفرنس میں ساتھ موجود تھے جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی, اور بعد میں وہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ یقیناً پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر جب وہ بیٹھیں گے ان سے جو ہے وہ پوچھ لیا جائے گا کہ جو سٹیٹمنٹ وہ اب دے رہے ہیں جو انہوں نے پہلے دی تھی اس میں فرق کیوں ہے. لیکن اگر یہ بات ان کی مان لی جاتی کہ ان کے پاس یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں, ان کے پاس 26 ممبرز تھے, تو سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتے ہوئے بھی ان کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مل جاتا. باپ کو ملانے کی ساتھ کیا ضرورت تھی؟ ہمارا اعتراض اس پرنسپل سٹینڈ کے اوپر ہے. اور وہ باپ کی جو انڈیپینڈنٹ کہہ رہی ہیں, معاف کیجئے گا وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہ جناب جو موصوف ہے وہ آزاد دلاور صاحب جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں, وہ پی ایم ایل این کے جو ہے وہ سینیٹر تھے. وہ باقی جو 3 لوگ ہیں وہ باپ کے کینڈیڈیٹ ہیں, باپ کے اس کینڈیڈیٹ سے جیت کے آئے ہیں سینیٹ کے اندر. اور ان کو جو ہے وہ سنجرانی صاحب, 1 منٹ بادامی صاحب, سنجرانی صاحب نے اعظم نذیر تالڑ کو بھی فون کیا تھا 1 دن پہلے اور کہا کہ میرے پاس اگر آپ کے بندے کم ہو رہے ہیں تو میرے پاس ووٹ ہے,
इरिटेट कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए। तो ये उन्होंने रखे हुए हैं कुछ बंदे अपने, दिल चाहे तो वो इधर प्लांट कर दे, दिल चाहे तो उधर प्लांट कर दे, और यही अफसोस की बात है। But this remains a question, नफीसा शाह साहिबा, ट्रैप में आई और उन्होंने ये किया। ट्रैप में, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, बट दिस रिमेन्स अ क्वेश्चन कि अगर आप लोग इतने यकीन आप लोगों को कि ये बंदे जेन्युइन हैं, ये वाकई दिल से अपोजिशन में आ गए, फिर तो मसला खत्म है ना, फिर तो नंबर पूरे हैं। उड़ाए संजनानी साहब को और गिलानी साहब को। एक ब्रेक लेते हैं और वली से बात करते हैं आते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। हुकूमत को ये लगता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तैयारी है कि बस मैं भी अब किस तरह जाऊं लंदन। आज शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया, कहते हैं मरियम सफदर दोबारा साइलेंट मूड पर हैं, किसी भी नेटवर्क के कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा है, नई सिफारतकारी की कोशिश उरूज पर है। वो की सिफारतकारी क्या है कि तबीयत बहुत ख़राब है, इलाज के लिए लंदन जाना चाहती हूँ, जाने दिया जाए। जवाब एक ही है, लूटा हुआ माल वापस करें, उसके बाद जहाँ जाना है जाएं, NRO तो नहीं मिलेगा। बाजी फिरदौस, आपा फिरदौस ने भी आज फरमाया, फिरदौस शिकावान साहिबा ने क्या कहा उन्होंने सवाल से, वो भी दिखाइए जरा, दिखाएं क्या कहा। राजकुमारी बीमार होके मॉलेज भी बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं। डॉक्टर अदनान का पाकिस्तान आके उनकी बीमारी की तशखीस करना, तो यकीनन साथ कोई ना कोई बयानियाँ भी लाए होंगे, कोई मर्ज भी लाए होंगे जिसका उन्होंने ऐलान करना होगा, जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं होगा। डॉक्टर अदनान सेहतमंद को बीमार और बीमार को सेहतमंद बनाने का बाकमाल हुनर रखते हैं। और ये सिर्फ और हमारे प्रोग्राम में अब से कुछ दिनों पहले पीपल्स PTI के भी एक रहनुमा ने दावा किया कि ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि कुछ दिनों में मरियम साहिबा कहेंगी कि मुझे बाहर जाना है, और नून लीग के रहनुमा ने जवाब भी दिया। वो क्या गुफ्तगू हुई, क्या मकालमा हुआ, जरा देखें हम। और आप देखेंगे मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा। वो क्या, अगले चंद दिनों में आप देखेंगे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे एक एप्लीकेशन आएगी मरियम नवाज की, और वो बाहर जाने का कहेंगी। अगर ऐसा हो गया तो मैं इस्तीफा दूंगा अपनी पार्टी रुकनियत से और डिप्टी सेक्रेटरी जनरलशिप से। आगे सुन लो। अगर ऐसा ना हुआ अच्छा जी डार साहब, तो आज वसीम बदामी साहब और नबील गब्बोल साहब को गवाह बना के कहता हूं कि उस्मान डार साहब फिर अपनी स्पेशल असिस्टेंटशिप से इस्तीफा देंगे। चले। इसके जवाब में उस्मान डार साहब ने कहा कि क्या यार आप तो पर्सनली हो गए, और ये सारा कहा। वलीद इकबाल साहब, क्यों आप लोगों को लगता है कि मरियम भी जाना चाह रही है, जबकि वो बारहा कह रही हैं कि भाई मैं नहीं जाऊंगी। आज भी उन्होंने ट्वीट भी किया है कि भाई मैं आप यहाँ बैठ के आप लोगों का इलाज करूंगी, आप लोगों को घर भेजने तक मैं खुद नहीं घर जाऊंगी। तो और अगेन अगर ऐसा लगता भी आप लोगों को तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट अपने इख्तियार इस्तेमाल रोक लेगी। इसको बार बार मौजूद बहस बनाने का क्या मकसद है? देखें जी वसीम बदामी साहब, अभी जो वक्फे से पहले गुफ्तगू आपके दूसरे दोनों मेहमान साहिबाएं जो हैं, अच्छा वक्फे में जो गुफ्तगू हो रही थी उसका हवाला नहीं दिया आपने क्लिप्स। नहीं मैं उसका जो, और उसके बाद जो, और वक्फे के दौरान भी गुफ्तगू जो हो रही थी मैं उसका भी हवाला दे देता हूँ। वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, जो कि ऑन एयर नहीं थी। और फिर उसके बाद जो आपने क्लिप्स या एक क्लिप जो दिखाया उसमें मेरे कॉलीग की उस्मान डार साहब और सियालकोटी भी हैं, कश्मीरी भी हैं मेरी तरह से, उन्होंने जो कहा, तो मुझे तो बेख्तियार अगर आप इजाजत दें तो अल्लामा इकबाल का एक मिसरा अर्ज कर दूं। आपसे ज्यादा किससे शेर सुनने में मजा आएगा इकबाल का? जी शेर नहीं मिसरा है। खामोशी गुफ्तगू है, बेज़बानी है ज़ुबान मेरी। मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं अभी पड़ रही, काम लेकिन मैं एक्सटेंड करते हुए उसी, हाँ जी, उसी गुफ्तगू, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि अपना जो टाइम है इस प्रोग्राम पे वो इन्हीं दोनों मेहमानों को दे दूं। सुभान अल्लाह साहिबान के देखे ना, ये फैसला कर लें PDM के प्लेटफॉर्म से कि अब 2-2.25 साल रह गए हैं 2023 के इलेक्शन में, वो फैसला कर लें। और मेरा मशवरा तो यही है कि ये इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन लड़ें। ये अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहे कि इन्होंने इलेक्शन लड़ना है कि आपस में लड़ना है। और उसके साथ साथ और इलेक्शन लड़ भी रहे हैं। NA 249 में मिफ्ता इस्माइल साहब उम्मीदवार हैं PMLN के कराची में। जी वो भी लड़ रहे हैं। फिर डस्का तो हो ही रहा है। उसके अलावा ये अभी डस्का चेयरमैन सेनेट का भी इलेक्शन हुआ, और ये अभी आप जो सेनेट के जो अपोजिशन लीडर की बात जो हो रही थी उसके हवाले से भी देखें, इनके पास जो गिलानी साहब जो कामयाब हुए इस सिलसिले में, एक अभी जो बात हुई कि सबसे बड़ी जमात कौमी असम्बली में बेशक अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात PMLN ही हो, लेकिन
اس جو ابھی حالیہ سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت سینٹ میں بن گئی ہے، انفرادی جماعت جو ہے، اور اس کے بعد پی ایم ایل این جو اس سے پہلے نمبر 1 پہ تھی ان دا سینٹ، وہ نمبر 3 پہ چلی گئی ہے، اور پی 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 جو ہے وہ مسلسل پہلے بھی نمبر 2 پہ تھی اوور آل، اور اب بھی نمبر 2 پہ ہے اوور آل، اور ابھی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پی 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 ہے، مطلب یہ نمبرز یہ کہتے ہیں، اس لیے پی 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 کا حق ہے۔ انہوں نے اے این پی کے ایک اور مصرعہ سنا ہے نا، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اور گنتی کے ساتھ پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے تو ان کا ہونا چاہیے بندہ اپوزیشن لیڈر، جو اصول کی بات ہے نا ولید بھائی۔ بالکل نہیں، اگر تولنا شروع کر دیں تو ماشاءاللہ ابیا صاحب کو لے لیں اور باقی ان کے لوگوں کو لے لیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے وہ۔ یہ دیکھیں نفیسہ صاحب، یہ وہ مزیدار بات جو میں کہہ رہا تھا نا کہ راتوں رات ہم نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے لوگ کبھی بین السطور، کبھی کھل کے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے نا بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ نون نے پی ٹی آئی کو رستہ دیا۔ آپ دیکھیں ولید صاحب نے کس طرح بتایا کہ بھائی سمجھایا ہمیں آسان الفاظ میں کہ دیکھو یار پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے تو ان کا ہونا چاہیے نا اپوزیشن لیڈر۔ یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ تو یہ کیا ہے نفیسہ صاحب؟ اور وہ گیلانی صاحب ان کو کل تک یہ گالیاں دیتے رہے ہیں۔ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کی تعریفیں کر کے آپ لوگوں کو لڑوانا چاہ رہے ہیں۔ 2-3 ٹویٹس چاہیے شہباز گل کے، 2-3 ٹویٹس چاہیے۔ اب خود ہی آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم کیسے تھینکس ٹو دیم، اور پھر ان کی پالیسی آپ یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن انشاءاللہ متحد رہے گی۔ ان کی خوش فہمی کچھ دن چلنے دیں، ان کی خوش فہمی یہ خوش فہم رہے، اور اس سے اور زیادہ لیکن نفیسہ صاحب مجھے اس بات کا جواب تو دے دیں کہ آپ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس بندے پورے ہیں، تو اب عدم اعتماد لا کے سنجرانی صاحب کو ہٹا کیوں لیتے ہیں؟ یہ بتائیں۔ دیکھیں وہ پی ڈی ایم کے فورم پر اگر ہوگا تو ہمیں مل کر کرنا پڑے گا۔ نہیں، پیپلز پارٹی کی دیکھیں جس طرح پنجاب میں عدم اعتماد کی پیپلز پارٹی اوپنلی سجیشن دے رہی ہے نا کہ یار لانی چاہیے، نون مان نہیں رہی، اس طرح سینٹ میں بھی آپ کہیں کہ لانا چاہیے۔ وہ اس کا پس منظر ہے، وہ جو ہمارے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، یہ ان کا بیان تھا، اور انہوں نے یہ پروپوز کیا کہ obviously حمزہ بلاول صاحب نے بھی کہا کہ حمزہ صاحب کو نہیں بنانا چاہتے تو پرویز الہی، حمزہ صاحب نے کہا، یہ بلاول صاحب نے کہا، حسن مرتضیٰ صاحب نے تو کل کہا ہے، پرسوں کا ہے، بلاول صاحب اس سے پہلے کہہ چکے ہیں۔ دیکھیں وہ irrelevant ہے، بات یہ ہے کہ ہمارا پیپلز پارٹی کا ایک تھرو آؤٹ یہ موقف رہا ہے کہ ہمیں ان ہاؤس بھی ان کو ٹف ٹائم دینا چاہیے، اور ہم نے ان کی ہوائیاں اڑائی ہوئی تھیں۔ ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ مائنورٹی میں ہے، لوور ہاؤس میں یہ مائنورٹی میں ہے، ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا، اور صدر صاحب کو یہ لکھنا پڑا کہ میرے نزدیک یا مجھے ایسا امپریشن ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی اکثریت کھو بیٹھا ہے، اس لیے جا کے ووٹ آف، یہ آئین میں لفظ درج ہے، لیکن اعلامیہ میں یہ الفاظ درج نہیں تھے جو صدر صاحب نے اس اجلاس کو کال کرنے کے لیے جو اعلامیہ اس میں یہ الفاظ آئین میں درج ہے، آئین میں ہے عدم if the اعتماد۔ president feels, if the president thinks کہ the prime minister does not command the majority of the house, he will ask him to take the vote of confidence۔ میں عظمت صاحبہ سے پوچھتا ہوں، یہ آئین ویسے مجھے یاد آیا تو یہی اسی پرنسپل کو ہم پنجاب میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جو کہ وہ لوگ نہیں پرنسپل کو ہم پنجاب میں ویسے مجھے یاد آیا خالی پوائنٹ میں کہ ولید اقبال صاحب آپ کی پیش گوئی تھی جو کہ آپ نے کہی تھی کہ جو یہ گیلانی صاحب کے حوالے سے جو عدالت میں گئے تھے تب گئے تھے صرف اور فیصلہ نہیں آیا تھا، آپ نے کہا تھا میری یہ رائے، ویسے تو عدالت ہی فیصلہ کرے گی کہ شاید عدالت اس معاملے کو اس طرح انٹرٹین نہ کرے، اور وہ ایسا ہی ہوا، عدالت نے انٹرٹین نہیں کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا پارلیمان کا معاملہ پارلیمان کے فورم پہ ہونا چاہیے۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ثابت ہوئی۔ عظمہ بخاری صاحبہ، مریم نواز شریف صاحبہ کہیں نہیں جا رہی ہیں، ولید اقبال صاحب کو یقین دلا دیں، اگر واقعی نہیں جا رہی تو جا رہی ہے تو پھر ایسا کچھ نہ کہے گا کہ کسی کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہم تو انجوائے کرتے ہیں، یہ ان کا خوف ہے، یہ ان کی وہ آسیں اور امیدیں ہیں کہ کاش کسی طرح مریم باہر چلی جائیں تاکہ ان کو جو ہے وہ یہاں میدان کھلا مل جائے، تو ان کی یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اور آپ عجیب ہیں، مطلب ڈار صاحب کو، عثمان ڈار، شہباز گل، فردوس عاشق، ان کو آپ سیریس لیتے ہیں، میں تو آپ پہ مطلب مجھے ترس ہی آ سکتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان کو سیریس لیتے ہیں، جن کو گھر والے پتہ نہیں سیریس لیتے ہیں، ایک وزیر اعظم پاکستان کا ترجمان ہے، ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کا ترجمان ہے، ایک منٹ وہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں، وہ ایک آخری اطلاعات تک وہ ایک سیاہی جو جس کے اوپر اینکوں کے باوجود سیاہی ان کے اوپر گر گئی تھی، تو پھر اس کے بعد وہ ایک پٹی لگا کر وہ پتہ نہیں پھر غائب ہو گئے، آج ان کو دوبارہ سے خیال آیا کہ میں بہت دنوں سے باہر ہو گیا ہوں، اور آج کل ری شفلنگ چل رہی ہے۔ سیاہی والے واقعے میں تو صرف مذمت ہونی چاہیے نا، اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے طنز کے طور پہ، اس کی تو مذمت ہونی چاہیے نا، وہ جس نے بھی کیا غلط کیا نا، بہت غلط کیا، وہ نہیں ہونا چاہیے وہ
مذمت ہاں بالکل ہوئی نا, لیکن اس کے ساتھ جو ورکرز کے ساتھ کیا انہوں نے, جنہوں نے یہ کیا تھا, آپ نے اس کی مذمت کی کہ ان کو کتنا بہیمانہ تشدد ان کے ساتھ کیا گیا, اور وہ ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ چھوٹے ہیں عدالت سے. میں جو کہنا چاہ رہی ہوں, جو مجھے کہنے دو بادامی, مجھے کہنے دو پلیز, مجھے کہنے دو کہ یہ جو ادھار کی حکومت ہے جو اس وقت ادھار پہ وزیر خزانہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے, پہلا وزیر خزانہ بھی لے لیا انہوں نے پیپلز پارٹی کا, دوسرا بھی ٹرائی کر رہے ہیں شوکت ترین کی شکل میں. وہ بچہ جمہورہ بیچارہ حماد اظہر جو ہے اس کے اوپر مجھے ترس آتا ہے, وہ بیچارہ ہمیشہ بچہ جمہورے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے, اور اب وہ شوکت ترین صاحب آ رہے ہیں, ایک ہی دفعہ زرداری صاحب کو ہی پھر استعمال کر لیں. مطلب اگر آپ نے زرداری صاحب کے وزیر خزانہ استعمال کرنے, آپ کا یہ عالم آپ پہ آ گیا, یہ حالت آپ پہ آ گئی ہے. اور ولید اقبال صاحب, آپ عوامی الیکشن کی بات کریں, عوامی الیکشن میں آپ کو دھول چٹائی ہے ہم نے, اور اب بھی میدان حاضر ہے آپ کو. جو ہم تو کہہ رہے ہیں جہاں جہاں عوام میں آپ نکلیں گے, آپ کو ابھی ٹیکس کلیکشن کی بھی بات کی تھی بادامی نے, مجھے ایک دم سے خیال آیا, آپ نے شاید وہ خبر نہیں دیکھی, ٹیکس کلیکشن کی آپ نے مبارکباد دیکھ لی, آپ نے یہ خبر نہیں دیکھی کہ حاصل پور میں ایک محنت کش نے آج اپنی بیوی سمیت 2 بچوں سمیت خودکشی کی ہے, اپنے مالی مشکلات سے تنگ آ کر. یہ ہے اس ملک کے صحیح حالات جن کے اوپر بات کرنے کی, جن کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. مہنگائی کا جو اس وقت عالم ہے, آپ رمضان سے پہلے اس وقت جو طوفان ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن یہ دیکھ لیں کہ مریم نواز جو ہے اس نے ٹویٹ کی کہ نہیں, یہ دیکھ لیں کہ مریم نواز نے پتہ نہیں دوائی لی کہ نہیں, یا ڈاکٹر عدنان پہنچے کہ نہیں. رسپونڈ کرنے دی, میں کنکلوڈ کروں اس کو. ولید اقبال صاحب بتا دیں, ٹھیک ہے ولید صاحب. اور یہ میں ایک آخری لائن اگر کہہ دوں, یہ جو نفیسہ نے ابھی کہا نا کہ انہوں نے دھول چٹائی تھی, ہم نے مل کے ان کو وہ کیا, اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ آج بھی موجود ہیں, اور وہ ہم یہی ان کو سمجھانا چاہتے ہیں, اس سسٹم میں حصہ لینے سے, اس سسٹم میں کسی بھی طرح کا پارٹ بننے سے اس فلسفی کی نفی ہوگی جو نظام چینج کرنے کی بات پی ڈی ایم نے کی تھی. اور پیپلز پارٹی کی اگر سنگل لارجسٹ پارٹی کی بات کرتی ہے, پیپلز پارٹی کی 7 سیٹیں ہیں پنجاب میں, اور ہمارے پاس 165 ہے, تو میرا خیال ہے پھر یہ بات بار بار پیپلز پارٹی کی طرف سے پنجاب کی نہیں آنی چاہیے. تو انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ پنجاب میں ہمارا وزیر اعلیٰ بنا دو, وہ کہہ رہے ہیں آپ کا بنا دو, آپ مان جاؤ. فورس تو نہیں کر رہے ہیں, سنگل لارجسٹ پارٹی کی بات ہو رہی ہے تو پھر آنی نہیں چاہیے. میں جواب دے دوں جی پلیز. کیوں نہیں آنی چاہیے؟ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم اس کی بات کریں, ہمارا تو جمہوری حق ہے. صحیح ہے. جی جی ولید بھائی, میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس کو. جی جی ہاں جی, پہلی بات یہ کہ جی ہماری بالکل کوئی خواہش نہیں ہے کہ مریم نواز جو ہیں ملک سے باہر جائیں, بلکہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں بادامی صاحب, میں حالیہ کچھ پچھلے چند ہفتوں مہینوں میں ایسی میٹنگز پہ رہا ہوں جہاں وزیر اعظم عمران خان خود بڑے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے مریم نواز کے اوپر. کس بات کہ جی وہ داد دی ہے اس کو کہ یار وہ منہ کھولتی ہے تو اپنی پاؤں پہ کلاڑی مارتی ہے, وہ منہ کھولتی ہے تو اپنی کن پٹی پہ پستول چلاتی ہے, وہ منہ کھولتی ہے تو اپنے گول میں بال کک کر دیتی ہے. ہمیں تو بڑی خوشی ہے, بلکہ وہ 2-3 دن چپ رہی ہیں تو ہمیں شاید اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ بولتی رہے ہوں, کیونکہ یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جی کتنی بری گورنمنٹ ہے, کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں, کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے, اس کا فیصلہ 2023 میں پاکستان کے عوام بیلٹ باکس کے ذریعے دیں گے. اس لیے پی ڈی ایم والے فیصلہ کریں پھر سے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے یا آپس میں لڑنا ہے. یہ تیسری بات میں پیش گوئی کر رہا ہوں, میں ایک پیش گوئی یہ کر رہا ہوں کہ جن بھی بدترین دشمنوں میں بھی جب نارملائزیشن ہوتی ہے تعلقات کی, اس کی ابتدا ٹریڈ یا تجارت سے ہوتی ہے. انشاءاللہ آگے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل جو ہے وہ اچھا ہے پاکستان کے لیے, ہندوستان کے لیے اور کشمیر کے لوگوں کے لیے, سب کے لیے نا, پاکستان کے لیے, ہندوستان کے لیے اور آپ کے مافیاز کا اے ٹی ایمز کا مستقبل اچھا ہے. بہت ترین صاحب پہ مقدمہ درج ہو گیا, اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو. ایکسپورٹ کا بھی سوچیں, ہم جیسے ضلعوں کا ہمارے ٹھیک ہے جی ہاں ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسی. مجھے ایک پوائنٹ کرنا ہے کہ صرف آپ امپورٹ کا نہ سوچیں, ایکسپورٹ کا بھی سوچیں. ہمارے ضلع سے کھجوریں جاتی ہیں انڈیا اور ملک کو ذرائع مبادلہ ملتا ہے, اس کا بھی سوچیں. وہ بھی ہونا چاہیے. صحیح, بالکل صحیح, ایک قدم آگے بڑھ کے نہیں, انڈیا کو دینا ہی دینا ہے, لینا تھوڑی ہے وہاں سے کچھ. نہیں اچھا چلیں, بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. ہم کنکلوڈ کریں. جاتے جاتے پی ایم ایل نون کے رہنما بارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا حتمی فیصلہ 4 اپریل کو, یعنی کہ 4 اپریل کو جلسہ ہوگا, 5 کو سی ہے, اس میں دیکھیں گے کہ وہ استعفوں کے حوالے سے کیا فیصلہ دیتے ہیں, پھر ہم فائنل اپنا کامنٹ کریں گے. لیکن یہ بات مجھے ذاتی بہت ہی زیادہ حیرت ہوگی اگر پیپلز پارٹی کے 5 اپریل کی سی کے فیصلے کے نتیجے میں استعفوں کے حوالے سے ان کی کوئی بھی پوزیشن ذرا سی بھی تبدیل ہوتی ہے. ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen